ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ۔ بلوچستان کے کوٹا میں میڈیکل کالج میں مسلم طالب علم پر کیا گیا حملہ، جبراً مذہبی نعرہ لگانے کو بھی کیا گیا مجبور۔ پولیس نے 2 ملزمین کو کیا گرفتار۔ اہل خانہ نے مسلم شناخت کی وجہ سے نشانہ بنانے کا ملزمین پر لگایا الزام، کڑی کارروائی کا کیا مطالبہ۔ لوک سبھا انتخابات میں زمین کھسکتی دیکھ اب ملک میں بڑھتے نفرت کے ماحول پر خاموش RSS کو مسلمانوں اور اقلیتوں کی آئی یاد۔ لکھنؤ میں RSS کی میٹنگ میں اقلیتوں سے رابطہ قائم کرنے پر ہوئی چرچا۔ مساجد، گرودواروں اور چرچوں میں جا کر سماجی ہم آہنگی پر زور دیں گے RSS رہنما۔ مسلم رکن پارلیمنٹ دانش علی کے خلاف BJP رہنما بھدوڑی کی بدزبانی پر بڑھتے غم و غصے کے درمیان اب BJP کی مدعے کو بھٹکانے کی کوشش۔ ساتھی کی حمایت میں آئے ایک اور BJP رہنما نشکانت دوبے نے کہا، دانش علی وزیر اعظم کو نیچ کہہ کر رہے تھے مخاطب، اس لیے بھڑک گئے تھے رمیش بھدوڑی۔ راہل گاندھی نے رمیش بھدوڑی کے بیان کو بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ انتخابات جیتنے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے کا BJP پر لگایا الزام۔ UP کے مظفر نگر سے سامنے آیا حیران کرنے والا معاملہ۔ 10 مسلم خاندان کے 70 افراد کو ہندو مذہب میں واپسی کرانے کا ہندوتوا تنظیم کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق 10 سال قبل ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ افراد۔ 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات سے قبل راہل گاندھی نے دیا بڑا بیان۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش میں کانگریس کی جیت کو بتایا یقینی، لیکن کانگریس حکمراں ریاست راجستھان کے نتائج کو لے کر پریشان نظر آئے راہل گاندھی۔ We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس نے BJP حکومت نے بڑھتی کمیشن خوری کو بنایا مدعا۔ کانگریس صدر کمل ناتھ نے کمیشن اور حکومت پر بڑھتے قرض کو لے کر شیوراج حکومت پر سادہ نشانہ، کمیشن خوری کا شیوراج حکومت پر لگایا الزام۔ مدھیہ پردیش بھرشٹاچار کی ویوستھا بنائی ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش کا ہر ویکتی، اس میں آپ بھی ہیں، یا تو بھرشٹاچار کے شکار ہیں یا بھرشٹاچار کے گواہ ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ آج سچائی آپ سب کے سامنے ہے۔ جنسی استحصال کے ملزم BJP MP برج بھوشن کے تعلق سے دہلی پولیس نے عدالت میں دیا بڑا بیان۔ کہا، پہلوانوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے تھے BJP MP، کئی واقعات کو دلیل کے طور پر کیا پیش۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں بارش سے سیلاب کی صورتحال، تالاب میں تبدیل ہوئی سڑکیں، 10,000 مکانات کو پہنچا نقصان۔ نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس نے متاثرین کو معاوضہ دینے کا کیا اعلان۔ خواتین ریزرویشن بل پر راہل گاندھی مرکز پر پھر حملہ ور، مردم شماری اور حد بندی کا بہانہ بنانے کا مودی سرکار پر لگایا الزام۔ راہل گاندھی بولے، اگر کانگریس کی سرکار بنی تو فوری طور پر نافذ کیا جائے گا بل۔ نجر قتل معاملے میں بھارت اور کینیڈا کے مابین سفارتی کشیدگی کے درمیان امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کیا بڑا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسیوں سے موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہی کینیڈین حکومت نے بھارت پر عائد کیے تھے الزامات۔ اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم سے متعلق مقدمے کو منسوخ کرنے کی مانگ لے کر سپریم کورٹ پہنچے چندر بابو نائیڈو۔ FIR اور عدالتی حراست منسوخ کرنے سے انکار کرنے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیا چیلنج، انتقامی جذبے سے ان کے خلاف کارروائی کا لگایا الزام۔ مغربی بنگال کے مالدہ ضلع میں 10 سالہ مسلم لڑکی کی ہوشمندی سے ٹلا بڑا حادثہ۔ ریلوے ٹریک کے بیچ سوراخ دیکھ کر بچے نے فوراً ٹرین روکنے کے لیے پٹری پر کھڑے ہو کر اپنا ٹی شرٹ لہرا کر ٹرین کو کیا الرٹ، بچے کی ہوشمندی سے سینکڑوں مسافروں کی بچی جان۔ دہلی کی عدالت نے نیوز پورٹل دی وائر کے ایڈیٹر سے ضبط کیے گئے الیکٹرانک ڈیوائس واپس کرنے کی دہلی پولیس کو دی ہدایت۔ BJP IT سیل سربراہ کی شکایت کے بعد پولیس نے دی وائر کے دفتر اور ایڈیٹرز کے گھروں پر چھاپہ مار کر ضبط کیے تھے ڈیوائس۔ رمیش بھدوڑی کی بدزبانی پر جماعت کے صدر مولانا ارشد مدنی کا سخت ردعمل، اس واقعے کو جمہوری تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی انتہا قرار دیا۔ BJP لیڈر کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر بھی شدید ناراضگی کا کیا اظہار، بولے اگر نئے ہندوستان کی یہی تصویر ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے ساتھ جلد ہی سفارتی تعلقات کی بحالی کا کیا دعویٰ، کہا سعودی عرب کے بعد مزید 6 سے 7 ممالک کے ساتھ کیا جائے گا امن معاہدہ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ امن کو مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن کا معاہدہ قرار دیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نئے مشرق وسطیٰ کا نقشہ پیش کر فلسطین کو ہی کر دیا تھا نقشے سے غائب۔ امن کے دعووں کے درمیان فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری، چھاپہ مار کارروائی کے نام پر پناہ گزین کیمپوں میں گھس کر اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، کئی عمارتوں کو بلڈوز کر مظلوموں کا چھینا آشیانہ، مزاحمت کر رہے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر کیا شہید۔